سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 13 جون ہے، دن اتوار۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ فریضہ حج اندرون ملک کے سعودی اور مقیم عازمین تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزارت حج و عمرہ نے امسال فریضہ حج کی ادائیگی اندرون ملک کے عازمین تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت کے اعلان کے مطابق سال رواں کے حج میں صرف 60,000 شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فریضے کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کی صورتحال اور وائرس کی نئی شکلیں ظاہر ہونے کے باعث فریضے کی ادائیگی اندرون ملک کے عازمین تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 18 سال سے 65 سال کی عمر کے ان عازمین کو حج کی اجازت ہوگی جنہوں نے کورونا ویکسین لگوا رکھی ہے۔ وزارت حج و عمرہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ سعودی حکومت کے نزدیک عازمین حج کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ انسانی جانوں کی سلامتی کا تحفظ اسلامی شریعت کا بھی اولین اصول ہے۔ افغانستان، کابل میں 2 بم دھماکے، 7 افراد ہلاک۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز 2 بم دھماکوں میں 7 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق کابل کے مغرب میں واقع شیعہ اکثریتی علاقے میں ان دونوں بم حملوں میں 2 منی وینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان احمد ضیاء نے بتایا کہ ہزارہ برادری کے علاقے میں دونوں دھماکے ایک ہی شاہراہ پر صرف 2 کلومیٹر کی حدود میں ہوئے اور ان سے چھوٹی مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ دوسرا دھماکہ محمد علی جناح اسپتال کے سامنے ہوا۔ اس میں 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے بانی کے نام پر قائم اس اسپتال میں زیادہ تر کووڈ-19 کے مریض زیر علاج ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ ان دھماکوں کے لیے کس قسم کے بم استعمال کیے گئے اور نہ کسی گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی۔ بجٹ تقریر کے دوران پارلیمنٹ میں ہلڑ بازی۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اپنے دور حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی معاشی امور پر بحث سے زیادہ بات بجٹ تقریر کے دوران اور اس کے بعد ہونے والے ہلڑ بازی پر کی جا رہی ہے۔ تاہم اس مرتبہ جو بات نئی ہے وہ یہ کہ گزشتہ چند برسوں کے برعکس حزب اختلاف کی جماعتوں کی بجائے اس ہلڑ بازی اور شور شرابے کی وجہ خود حکومتی اراکین بنے۔ اس حوالے سے 2 ویڈیوز پر سوشل میڈیا پر خاصی بحث کی جا رہی ہے، جن میں سے ایک ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے رکن پارلیمان عبدالمجید خان نیازی کی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر جملے کس رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے تحریک انصاف کے دیگر اراکین بشمول علی امین گنڈاپور اور زرتاج گل ہنس رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی اسما حدید حزب اختلاف کی خواتین رہنماؤں سے، جن میں مریم اورنگزیب بھی شامل ہیں، ان سے پوسٹرز چھینتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اکثر افراد تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اکثر افراد کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمان میں اخلاقیات کا یہ مظاہرہ کیا جائے گا تو اس سے عوام تک کتنا منفی تاثر جائے گا۔ ملکہ الزبیتھ نے تلوار سے کیک کاٹنے پر کیوں اصرار کیا؟ برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ نے جمعے کے روز جنوبی شہر کارنوال کے نواح میں دنیا کی 7 بڑی معیشتوں پر مشتمل گروپ 7 کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک تقریب میں کیک کاٹنے کے لیے بالاصرار روایتی تلوار کا استعمال کیا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ملکہ الزبیتھ مصر تھیں کہ وہ تلوار ہی سے بڑا کیک کاٹیں گی، مگر ان کے اس اصرار پر ان کے ساتھ کھڑی ڈچز آف کارنوال کامیلا اور ڈچز آف کیمبرج کیٹ میڈلٹن اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکیں اور تقریب میں شریک باقی سب لوگ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
ملکہ کو ایڈن پروجیکٹ میں بڑے ظہرانے کے افتتاح کے موقع پر ایک بڑا کیک کاٹنے کے لیے روایتی تلوار پیش کی گئی تھی۔ جب وہ اس سے کیک کاٹنے لگیں تو ان کے پاس کھڑی ایک خاتون نے آواز لگائی کہ اس کام کے لیے تو چاقو بھی دستیاب ہے۔ اس پر ملکہ بولی، جی ہاں میں جانتی ہوں کہ چاقو بھی موجود ہے۔ پھر انہوں نے شاہی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تلوار سے کیک کاٹا، مگر وہ بمشکل ہی کیک کے 2 ٹکڑے کر پائی تھیں۔ فٹ بال میچ کے دوران کھلاڑی کے بے ہوش ہونے پر میچ روک دیا گیا۔ یورپی فٹ بال چیمپئن شپ یعنی یورو 2020 میں ڈنمارک اور فن لینڈ کے مابین میچ میں ڈنمارک کے ایک کھلاڑی کے بے ہوش ہو کر پچ پر گرنے کے بعد کھیل معطل کر دیا گیا، جسے بعد میں دوبارہ شروع کیا گیا۔ کوپن ہیگن میں گروپ بی کے اس میچ کو پہلے ہاف کے وقفے سے قبل کھیل کو اس وقت روکنا پڑا جب ڈنمارک کے 39 سالہ فٹ بالر زمین پر طبیعت خراب ہونے پر خود ہی گر گئے۔ ریفری اینتھونی ٹیلر نے کھلاڑی کے لیے فوری طور پر مدد بلوائی اور فیلڈ پر ان کا ابتدائی معائنہ کیا گیا۔ کھلاڑی کو CPR دیا گیا اور اس کے بعد تمام کھلاڑیوں کو گراؤنڈ سے واپس بلا لیا گیا۔ UEFA کا کہنا تھا کہ ڈنمارک کے کھلاڑی کو ایک طبی ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد دونوں ٹیموں اور میچ آفیشلز کے درمیان ملاقات ہوئی۔ کھلاڑی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور اب ان کی حالت تسلی بخش ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب انہیں ہوش آ چکا ہے، ان کے کچھ طبی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور نتائج کا انتظار ہے۔ عائشہ پر غداری کا کیس درج کیے جانے سے ناراض 15 BJP لیڈروں نے دیا استعفیٰ۔ فلم ساز، اداکار اور سماجی کارکن عائشہ سلطانہ پر ملک سے غداری کا کیس درج کرا کر لکشدیپ یونٹ کے BJP صدر عبدالقادر خود بری طرح سے مشکل میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ عمل پارٹی لیڈروں کو ہی پسند نہیں آ رہا اور نتیجہ کار لکشدیپ کے 15 BJP لیڈران اور کارکنان نے پارٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ 12 BJP لیڈروں کا دستخط شدہ خط بھی BJP یونٹ صدر کے حوالے کیا گیا ہے۔ یونٹ صدر عبدالقادر کو لکھے گئے اس خط میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے چیتل آت کی بہن کے خلاف جھوٹی اور نامناسب شکایت درج کی ہے۔ ہم اس پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہیں اور اپنا استعفیٰ دیتے ہیں۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ لکشدیپ میں BJP اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ کس طرح موجودہ حکمراں پٹیل کی حرکتیں عوام مخالف، جمہوریت مخالف ہیں اور لوگ اس سے کافی پریشان ہیں۔ ان لیڈروں نے عائشہ سلطانہ کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ دوسروں کی طرح عائشہ نے بھی میڈیا میں اپنی رائے ظاہر کی۔ پولیس میں آپ کی شکایت کی بنیاد پر عائشہ سلطانہ کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ آپ نے چیتل آت کی بہن کے خلاف جھوٹی اور نامناسب شکایت درج کی ہے اور ان کے اہل خانہ اور ان کے مستقبل کو برباد کر دیا ہے۔ معروف یوٹیوبر بھون بام کے والدین کا کورونا سے انتقال۔ معروف بھارتی یوٹیوبر بھون بام کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ان کے والدین کورونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ بھون بام نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انتقال کی اطلاع دیتے ہوئے والدین کے ہمراہ تصویر پوسٹ کی۔ انہوں نے لکھا کہ کورونا نے میری لائف لائن چھین لی، والدین کے بغیر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ بھون نے مزید لکھا کہ 1 مہینے میں سب بکھر گیا، گھر، میرا خواب سب ختم ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے والدین میرے ساتھ نہیں ہیں، اب شروع سے جینا سیکھنا پڑے گا، اب جینے کا دل نہیں کر رہا۔ بھون بام نے لکھا کہ کیا میں ایک اچھا بیٹا تھا؟ کیا میں نے انہیں بچانے کے لیے جو کیا وہ کافی تھا؟ مجھے ان سوالوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جینا پڑے گا۔ انہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ خواہش ہے کہ وہ دن جلد آ جائے۔ خیال رہے کہ بھون بام بھارت کے معروف یوٹیوبر ہیں جو BBQ وائنز کے نام سے چینل چلاتے ہیں۔ ان کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہے۔ سعودی عرب نے خواتین کو ایک اور اجازت دے دی۔ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو اپنے مرد سرپرست یعنی والد، بھائی یا شوہر کے بغیر تنہا رہنے اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل 129 سے پیراگراف 12 حذف کر دیا گیا، جس کے بعد مملکت میں خواتین کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کے بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو گیا۔
قانون میں اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب طلاق یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کے بجائے تنہا رہنے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ نئے قانون کے متن میں خاتون کے تنہا رہنے پر خاندان کے مرد سربراہ کی جانب سے مقدمے کے اندراج کو ممنوع قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بالغ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہاں رہنا چاہیں۔ علاوہ ازیں سرپرست آزاد اور تنہا رہنے والی خاتون سے متعلق صرف اسی وقت شکایت درج کرا سکتے ہیں جب وہ خاتون کسی جرم کی مرتکب ہوئی ہو اور جرم کا ثبوت بھی موجود ہو۔ اکاؤنٹ سے رقم اڑائی گئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے فراڈ ہوا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مظفر نگر میں سائبر تعاون کے لیے ایک سیل کی تشکیل کر دی گئی ہے، جہاں فون پر اپنی شکایات درج کرانے کے ساتھ ہی متاثرہ شخص اپنی گم ہوئی رقم کو حاصل کر سکتا ہے۔ گزشتہ کل ضلع میں 6 معاملے سامنے آئے، جس میں سے ایک معاملے میں پولیس نے فوراً ہی کارروائی کرتے ہوئے گاندھی نگر کے رہنے والے ہریندر کمار کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی نقدی کو اس کے اکاؤنٹ میں واپس لوٹا دیا۔ ایس ایس پی مظفر نگر ابھیشیک یادو نے مظفر نگر پولیس کی فیس بک آئی ڈی سے ایک ویڈیو پوسٹ کر کے بتایا کہ سائبر کرائم سے متعلق کسی مسئلے کے لیے سنگل ونڈو سسٹم چالو کیا گیا ہے۔ سائبر سینٹر کا نمبر عوام کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ سائبر ہیلپ لائن نمبر یہ ہے 9454401617۔ اس نمبر پر کال کر کے اپنی بات رکھی جا سکتی ہے۔ اب لوگوں کو تھانے کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے واردات کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ واردات سے متعلق کارروائی سائبر ہیلپ سینٹر کرے گا۔ واضح ہو کہ گاندھی نگر کے جس شخص کے پیسے فون پے کے ذریعے کٹے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فون پے پر رقم پھنسنے پر اس میں گوگل سرچ کے ذریعے سے فون پے کے کسٹمر کیئر کا نمبر سرچ کیا گیا، جہاں سے نمبر لے کر اس نے کال کیا تو کال میں اس سے اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے اکاؤنٹ سے 46,000 روپے کی رقم صاف ہو گئی۔ دراصل فون پے کا کوئی کسٹمر کیئر نمبر ہی نہیں ہے۔ ریاست جھارکھنڈ اور دیگر دور دراز کے علاقوں میں چل رہے گینگ نے گوگل پر نقلی ٹول فری نمبر ڈال رکھے ہیں۔ لوگ اس گینگ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی یہ رقم ڈوب جاتی ہے۔ ٹویٹر سے نوٹس ملنے کے 4 دن بعد نیٹ ورک 18 نے کارٹونسٹ منجل کو سسپینڈ کیا۔ ٹویٹر سے ملے نوٹس کے 4 دن بعد 8 جون کو معروف پولیٹیکل کارٹونسٹ منجل کو نیٹ ورک 18 سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ پچھلے 6 سال سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر نیٹ ورک 18 سے وابستہ تھے۔ نیٹ ورک 18 سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی اشارے نہیں تھے کہ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا اور وہ غیر متوقع طور پر لیے گئے اس فیصلے سے حیران ہیں۔ بتا دیں کہ نیٹ ورک 18 پر مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز کی ملکیت ہے۔ معلوم ہو کہ 4 جون کو منجل نے ٹویٹر کا ایک ای میل ٹویٹ کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کا ماننا ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا مواد ہندوستانی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ٹویٹر کے اس ای میل کو ٹویٹ کرتے ہوئے منجل نے کیپشن میں کہا تھا، جے ہو مودی جی کی سرکار کی۔ انہوں نے ٹویٹ کر کہا تھا، شکر ہے مودی سرکار نے ٹویٹر کو یہ نہیں لکھا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل بند کر دو۔ یہ کارٹونسٹ غیر مذہبی ہے، ناستک ہے، مودی جی کو بھگوان نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا، ویسے اگر سرکار بتا دیتی کہ دقت کس ٹویٹ سے ہے تو اچھا رہتا، دوبارہ ویسا ہی کام کیا جا سکتا تھا اور لوگوں کو بھی سہولت ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔